جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ آپ کی فرسٹ لیول کی کلاس ہے، تو اس میں آپ کا سبق ہے میرے خیال مرکب، پیج نمبر 44، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق ہے آئی تھنک، یہی ہے۔ تو کیا ہے سبق کا عنوان، کیا ہے؟ مرکب۔ یہ مرکب کس میں آتا ہے؟ کون سی قسم میں آتا ہے مرکب؟ اسم میں شامل ہوتا ہے، فعل میں یا حرف میں؟ جی فعل میں شامل ہوتا ہے مرکب۔ جی اسم میں، فعل میں؟ جی کوئی بتائے، یا پھر دونوں میں؟ دونوں میں شامل ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں دونوں میں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرکب۔ مرکب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بتائے گا اس کی تعریف کیا ہے؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ کلاس پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں، تو آسان لفظوں میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آسان ایزی لفظوں میں۔ دو لفظوں کا مجموعہ، ہاں دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ، جس کو ہم سینٹنس بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ اچھا، مرکب کی کتنی قسمیں تھی؟ 4۔ مرکب کی قسمیں، مرکب کی قسمیں کتنی تھی؟ 4 تو نہیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مکمل بات ہو جائے، کمپلیٹ بات ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً کوئی ہمیں کہتا ہے، اردو میں آپ مثال لے لیں کہ پانی پلائیں، تو یہ بات ہمارے مکمل سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں ہمیں اور سوال، جو سن رہا ہے مخاطب ہے، اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ پانی، تو سامنے والے بندے کو سوال کرنے کی ضرورت ہے، بھی پانی کا کیا ہوا، کیا کرنا ہے پانی کا؟ تو جب تک یہ مرکب ناقص ہو گئی۔ مرکب ناقص مطلب ادھوری بات، اور جو سمجھ میں نہ آئے، اور یہ سامنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت یا حاجت پیش آئے کہ میں اس سے وضاحت کروں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نیلا آسمان، تو یہ بات تو پوری نہیں ہے، ہمارے اوپر نیلا آسمان ہے تو بات مرکب تام ہو گئی۔ اب مرکب ناقص اور مرکب تام، یہ دونوں کس کی قسم ہے؟ مرکب کی قسم ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ آپ لوگوں نے گزشتہ سبق پڑھا تھا مرکب ناقص۔ ناقص کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کون کون سی؟ مرکب جا، مرکب توصیفی۔ توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی، توصیفی کی نہیں پوچھ رہا ہوں میں۔ جی صفت بیان کیے جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ مثلاً ہم کہتے ہیں ولد صالح، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ تو پہلے مفرد ولد اور صالح مفرد، دونوں کیا بن گئے؟ مرکب۔ لیکن یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، مرکب ناقص ہے۔ دوسرا ہم نے کیا پڑھا اس میں؟ مرکب اضافی، ایک کی اضافت، ایک کا ریلیشن، تعلق کس کی طرف جوڑنا؟ دوسرے کی طرف جوڑنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو ہم رسول کی اضافت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف ہم رسول کی کیا کر رہے ہیں؟ اضافت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ مرکب اشاری، مطلب اشارہ کر رہے ہیں، اس میں اشارہ کسی کو یاد ہے کتنے؟ کون سنائے گا، بتائے گا اس میں اشارہ؟ نہیں
اسم اشارہ میں ہم 3 کیٹیگریاں کرتے ہیں، ایک قریب کی، ایک بعید کی، ایک مذکر اور مؤنث، میل فیمیل، ٹھیک ہے۔ ہم قریب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذا، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعید کے لیے ذاکا، ذالکا، اولائکا۔ اسی طریقے سے تلکا، تانکا، اولائک، یہ مرکب اشاری، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اشاری، 2 جملوں سے مل کر بنے، لیکن یہ مرکب ناقص ہی کی قسم ہے، جیسا کہ ھذا الکتاب، یہ کتاب، اب یہ ہے مرکب ناقص۔ اچھا، اس کے بعد کون سی قسم ہے؟ مرکب جاری، جس میں حرف جار ہو، ایسا حرف جو اگلے اسم کو کیا کہتا ہو؟ جر دیتا ہو۔ حرف جر کتنے ہیں؟ 17 ہیں، لیکن یہاں میرے خیال 12 لکھے ہوئے ہیں، 11 12، با، تا، کاف، لام، واو، حتی، الی، علی، حن، یہ یہاں پر جو لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن سے ماخذ کے بعد، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مز، منزو وغیرہ بھی، اس کے علاوہ 17 ہیں ٹوٹل۔ جی ہاں، یہ آپ کا ہو گیا مرکب ناقص۔ اچھا، اب آج کے سبق میں آ جائے تو آج کیا ہے؟ مرکب تام ہے۔ کیا ہے؟ مرکب تام، یہ تا کے ساتھ ہے، مرکب تام، ایسا مرکب 2 یا 2 سے زیادہ جملوں کے ساتھ ملنے کے بعد وہ مفہوم اپنا معنی پورا کر دے۔ اب آپ ترجمہ کریں، کلمے کا ترجمہ کریں، پہلے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ آپ کریں جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ نے کس کا ترجمہ کیا؟ کہ جب لفظ مرکب ہو اور مرکب میں تام آ جائے تو اس کے معنی کے اندر ہیں یا ہو ضرور اس کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ کیا ترجمہ آ جاتا ہے؟ ہیں یا ہو یا ہے، اس کا ترجمہ مرکب تام میں جملہ مکمل ہو گیا تو اس کے اندر ہے اور ہوں خود مخود آ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھے مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جملے کا مفہوم مکمل ہمارے سمجھ میں آ جائے اور جس سے ہم مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کو کوئی سوال کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام۔ اچھا جی، مرکب تام کی پھر 2 قسمیں ہم نے پڑھی، دیکھیں اپنی کتاب میں کون کون سی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ مرکب تام جو ہے جملہ اسمیہ اسم میں ہوتا ہے، یہ وہی جواب آ گیا، دونوں ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ، کیونکہ جملہ ہے نا جو سینٹنس، یہ تو اسم سے بنے گا، یہ پھر فعل سے بنے گا۔ اس میں ہم اعتبار کیسے کریں گے کہ پہچانیں گے کیسے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جی، کلام کی ابتدا اگر اسم سے ہو رہی ہے، کسی بھی مرکب کی ابتدا اگر اسم سے ہو رہی ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ولد صالح، یہ الولد جو ہے یہ اسم ہے، یہ ولدن کر لیں آپ، یہ اسم ہے، اور صالح اس کی ہم صفت، تو یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ اسمیہ ہوا، فعلیہ ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا۔ ہاں جی، خرج خالد، خالد نکلا، اب اس میں کون سا جملہ ہے؟ کیسے فعلیہ ہے؟ خرج فعل آ رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جملہ اسمیہ میں پھر 2 چیزیں ہیں، ایک مبتدا، دوسرا خبر۔ جو اسم آ رہا ہے بات والا اس کی وضاحت کر دے، وہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ اس کے متعلق بات کر دے تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ وہ خبر ہو جائے گی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جو 2 4 5 منٹ میں ہم آسانی سے سمجھ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں، کوئی بھی آپ سبجیکٹ اسٹارٹ کریں تو آپ کو کم سے کم اس کی جو بنیادی جو معلومات ہیں، اس کی تعریفات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، مرکب کا پڑھا رہے ہیں، لیکن سامنے والوں کو یہی نہیں معلوم کہ مرکب کس کو کہتے ہیں، تو اس کا جو پورا سبق ہے وہ ویسے ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مرکب کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ آپ کوشش کرا کریں کہ آپ پوچھ لیا کریں کہ جی ہم جملہ
یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اشارہ پڑھ رہے ہیں، ضمائر پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ آپ کم سے کم ہر ایک بندے کو آنا چاہیے۔ تو اب آپ مجھے دوبارہ سے ریپیٹ کریں، مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دو، ہاں اس سے پہلے آ جائیں، اس سے پہلے آپ آ جائیں۔ ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ جملوں کو کہتے ہیں۔ اب سوال آ جائے کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سی؟ مرکب تام اور مرکب ناقص۔ اچھا جی، پھر مرکب تام میں آپ آ جائیں، مرکب ناقص میں آپ آ جائیں، کتنی قسمیں؟ چار ہیں، مرکب اضافی، توصیفی، اشاری، جاری، اور بھی قسمیں ہیں لیکن ہم نے یہاں چار ذکر کی، اور بھی ہیں مرکب کی قسمیں۔ اچھا، دوسری قسم کیا ہے مرکب کی؟ مرکب تام ہے، اور مرکب تام میں کیا بات ہے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسم سے شروع ہو، آسان سے لفظ ہے۔ اور جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعل سے شروع ہو۔ تو یہ آسان سا مرکب تام کی۔ اچھا، مرکب تام کو عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس کے ترجمے میں کیا آ جاتا ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں؟ یا ہوں یا ہے آ جاتا ہے اس کے مرکب تام کے اندر۔ جی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے کہ جی جی یہ پورا آپ کو سمجھ آ گیا پورا؟ اس میں اب اس کے جو ہے جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ، جملہ اسمیہ کو کبھی جملہ فعلیہ بھی بنا دیتے ہیں، تو جملہ فعلیہ کو کبھی وزن کے لیے جملہ اسمیہ بھی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ مرکب کے متعلق؟ جی